جو چار جانور جن کی قربانی کی ہمیں اجازت دی گئی ہے نا، ان میں کامن چیز کیا ہے؟ جگالی کرتے ہیں، گھریلو ہیں، پالتو ہیں، ان کے دودھ اور گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ چار جانوروں میں کامن یہ ہے. تو بھینس بھی گائے کی طرح ہی گھریلو بھی ہوتی ہے، دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گائے کی جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہی بھینس کی زکوٰۃ کا بھی وہی حکم ہے. اب ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں بھینس تو نبی کے دور میں تھی نہیں، تو آپ نے بھینس کو گائے پر قیاس کیسے کر لیا؟ یہ ان کی دلیل ہے. دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھینس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں بھینس کا تذکرہ نہیں ملتا نبی کے، تو جب وہ تھی نہیں تو اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اس کا جواب سمجھو. یہی سوال ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو موزے جن پر آپ مسح کرتے ہو یہ نبی کے دور میں نہیں پہنے جاتے تھے. ان پہ مسح کو آپ نے کیسے جائز قرار دے دیا؟ یہ جو آپ ساکس پہنتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو موزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہ مسح کیا ہے، تو یہ والے موزے اس دور میں تھے نہیں لیکن یہ ان جیسے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ مسح جائز ہے. اس کا جواب یہ کہ ان جیسے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پہ مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کے دور میں جو موزے پہنے جاتے تھے وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے، جوتوں کا متبادل تھے. اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے، وہ ہوں یا ان جیسے ہوں تو ان موزوں پہ مسح جائز ہے. تو وہ موزے ہوں یا ان جیسے، جیسے کا مطلب جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہوں. اس لیے فقہا نے بیان کیا عین وہ موزے ہونا ضروری نہیں ہے جو نبی کے دور میں تھے، بلکہ ان جیسے اگر موزے ہوں گے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں تو ان پہ بھی مسح جائز ہے. جبکہ آپ نے موزوں پہ تو ایسا قیاس کیا کہ وہ جیسے بھی ضروری نہیں، بس موزہ ہونا کافی ہے. اور بھینس جو بالکل گائے جیسی ہے بیسک چیزوں میں، اس پہ آپ کہہ رہے ہو قربانی جائز نہیں ہے. تو زکوٰۃ کیسے ہو گئی پھر بھینس پہ؟ کیونکہ ہمیں تو گائے کی زکوٰۃ کا ہمیں ملتا ہے، بھینس کی زکوٰۃ کا تو ہمیں حکم، بھائی شریعت میں بھینسوں کی زکوٰۃ کا تو حکم بیان ہی نہیں ہوا ہے، لیکن پوری امت کا اجماع ہے بھائی جو گائے کی جس گائے کی جیسے زکوٰۃ نکلتی ہے ویسے ہی زکوٰۃ کس کی نکلے گی؟ بھینس کی بھی نکلے گی. وہاں آپ کہتے ہو کہ گائے اور بھینس ایک جیسے ہیں، قربانی میں کہتے ہو ایک جیسے نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث حضرات قابل احترام ہونے کے باوجود ان کے اندر وہ اجتہادی صلاحیت نہیں ہے جو اللہ نے ائمہ کرام کو صلاحیتیں دی تھی، جو فقہا کو، محدثین کو صلاحیتیں دی تھی. اس لیے اس بارے میں اہل حدیث کی رائے بالکل کالعدم ہے. بھینس کے بارے میں جو اور پرانے اہل حدیث جتنے ملتے ہیں وہ سارے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیتے تھے. ہمیں تو یاد ہے ہم بچپن میں اہل حدیثوں سے یہ سوال پوچھتے تھے کہ بھینس کی قربانی تو کسی حدیث میں نہیں ہے، تم اس کو جائز کیسے کہتے ہو؟ ہم تو ان سے سوال پوچھتے تھے اور پھر یہ حجت عام کرتے تھے کہ ہر مسئلے کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے، تو اہل حدیث خاموش ہو جاتے تھے. اب جو نئے اہل حدیث آئے انہوں نے تو مسئلہ ہی اڑا دیا، انہوں نے کہا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میں مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. ان کی نیت نبی کی اتباع ہی کی نیت ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کے اخلاص پہ بھی ہمیں شک نہیں ہے. آپ کو بھینس کی قربانی ناجائز قرار دے کر آپ کو کیا مفاد اس سے حاصل ہو رہا ہے، آپ کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. لیکن میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مخلص بھی ہو سکتے ہیں، اہل علم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ تفقہ، وہ بصیرت، جو میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو اللہ نے مجتہدین کو دی تھی. میں دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا کہ دیوبندیوں کے اہل حدیث سے مقابلہ یا بریلویوں کا، نہ. جو اللہ نے بصیرت ائمہ مجتہدین کو دی ہے وہ اہل حدیث علماء میں وہ نہیں ہے. تو وہ سب کے سب جائز قرار دیتے آئے ہیں بھینس کی قربانی کو، اور اس کو گائے قرار نہیں دیا ہے. گائے الگ چیز ہے، بھینس الگ چیز ہے. گائے کے ساتھ لاحق کیا، لاحق. یہ قیاس بھی نہیں ہے، الحاق ہے. الحاق الگ چیز ہوتی ہے، قیاس الگ چیز ہوتی ہے. الحاق اور قیاس میں بھی فرق ہے. تو جیسے ہم جو موزوں پہ مسح جائز قرار دیتے ہیں، وہ موزے جن میں پانی سرایت نہ کرتا ہو، جن کو پہن کے دور تک چلا جا سکتا ہو، ان موزوں کو ہم نے نبی کے دور والے موزوں پہ قیاس نہیں کیا ہے، بلکہ انہی کی قسم میں داخل کیا ہے. حالانکہ یہ وہ والے موزے تھوڑی ہیں، لیکن مثال کے طور پر نبی کے دور میں تو چمڑے کے موزے تھے، ہم کہتے ہیں پلاسٹک کا موزہ، اس میں بھی مسح جائز ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اسی میں داخل ہیں، کیونکہ موزہ بذات خود مقصد نہیں ہے. موزہ تو ایک لفظ ہے، اس جیسی کوئی بھی چیز ہوگی وہ خود حدیث میں داخل ہے وہ چیز. تو اس لیے گائے یا گائے جیسی. ہاں، تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ پالتو جانور ہو، تو بھینس بھی کیا ہے؟ پالتو جانور ہے. تبھی حضرات فقہا نے بیان کیا کہ نیل گائے کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ وہ گائے ہے. اس کو کہتے بھی کیا ہے؟ گائے. مگر وہ گائے وحشی گائے ہے، لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ بکرے جیسا ہے. لیکن بکرے جیسا اس لیے نہیں ہے کہ بکرا پالتو ہوتا ہے، ہرن پالتو نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو گھر میں پالا ہوا ہرن، گھر میں پالا ہوا وہ تو ایک وقتی ہے نا، اصل تو یہ وحشی جانور ہے.